نظر آئے گا۔ اے خواتین اسلام، ذرا بے قراری کی وجہ بھی تو سمجھو، ذرا بے چینی کی وجہ بھی تو سمجھو، ذرا اسٹریس کی وجہ بھی تو سمجھو، ذرا تم ڈپریشن کی وجہ بھی تو سمجھو۔ گناہوں نے تمہیں بے قرار کر دیا ہے، تمہارے لیے بے چینی پیدا کر دیا ہے، اور اسی کے ساتھ گانے غزلوں نے تمہاری زندگی کو آوارگی کے دہلیز پر اور آوارگی کے راستے پر چڑھا دیا ہے۔ آج ضرورت صبر کی ہے۔ اللہ کے اس حکم کو پیش نظر رکھو۔ کان سے بھی سوال ہوگا اور آنکھ سے بھی سوال ہوگا اور دل سے بھی سوال ہوگا۔ کس کو چاہا تھا تم نے؟ تمہارے دل میں کس کی محبت تھی؟ ہر وہ محبت جو خدا اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع ہو، وہ محبت بری نہیں ہوتی، اور ہر وہ محبت جو خدا اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف ہو، اس محبت کے اندر نہ دنیا میں سکون ہے نہ آخرت کے اندر سکون نصیب ہوگا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اسلام نے عورت کی آواز کا بھی احترام کیا کہ کوئی عورت کی آواز سن کر عورت کی عزت پر ڈاکہ نہ ڈالے۔ اس لیے کتنا احترام۔ میں آج دو نئی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ آپ نے مسجد سے اذان کی آواز آتے ہوئے بہت سنی ہوگی، لیکن مسجد کا کوئی مؤذن آج تک اذان دینے والی کوئی خاتون نہیں مقرر کی۔ یہ تو ملتا ہے کہ مسجد کی جار و خوشی یہ کسی خاتون نے کی ہو، لیکن اذان جیسی اہم چیز بھی عورت کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ عورت مسجد میں مینار پر چڑھ کر بلند آواز سے اذان کرے۔ گھر میں وہ اذان اگر چاہے تو اتنی آواز سے کہ وہ خود سن سکے یا گھر کے جو محرم ہے وہ سن سکے، اس میں کوئی مضائقے کی بات نہیں، لیکن اس کی آواز اذان کی بھی جو اتنی بڑی عبادت ہے، یہ آواز بھی دوسروں تک نہ پہنچے، اسلام نے اس کا بھی احترام کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عورت کی آواز میں کشش ہوتی ہے، عورت کی آواز کے اندر نزاکت ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نسوانی آواز سے متاثر ہو کر نہ جانے کتنوں کی زندگیوں کے اندر خراب جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد عزت پر ڈاکہ بھی ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آبرو ریزی بھی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا، حج کے لیے جا رہے ہیں آپ، احرام پہن لیا ہے آپ نے، عمرہ کے لیے جا رہی ہیں آپ، احرام پہن لیا ہے آپ نے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا مرد تو بلند آواز سے تلبیہ کہتا ہے، لیکن خواتین بلند آواز سے کہیں تلبیہ کہتی بھی نظر نہیں آتی۔ عورتوں کو آواز پست کرنے کا حکم ہے، اللہ اکبر، تلبیہ اور اذان، اس میں آواز پست۔ لیکن جو عورت آج کے دور کے اندر گانے اور ڈانس اور ان ساری چیزوں میں اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اسے سمجھنا چاہیے کہ تم اپنی زندگی کو کس طریقے سے بے قراری کے دلدل کے اندر اور پریشانی کے دلدل کے اندر ڈھکیل رہی ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والیوں اور خاتون جنت کی کنیزوں، غور سے سنو، اچھی طریقے سے سنو، اللہ عز و جل کے ارشاد کو دل میں جگا دو، رسول اعظم کے ارشاد کو دل میں جگا دو۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے مردوں سے کہا ہے، ایسے ہی خواتین سے بھی کہا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ہر مومن پر حضور کا احسان ہے، ہر مومنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس احسان کو پیش نظر رکھتے ہوئے خواتین اپنے بچوں کو حضور کے قدموں پر قربان کرتی۔ خواتین کے دل کے اندر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی کہ میں اگر ان محبتوں کے واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تو آپ محسوس کر سکیں گی کہ صدیاں گزر گئیں، حضور کی محبت میں تڑپنے والی خواتین کا تذکرہ صدیوں کے گزر جانے کے بعد بھی
آج کتابوں کے اندر محفوظ ہے، ان کا نام بھی محفوظ۔ اور کیوں نہ ہو، جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کے نام کو اللہ بلندی عطا کر دیتا ہے، اس کے نام کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ اگر پتھر حضور سے محبت کرے تو اس پتھر کا نام کتابوں کی زینت بن جائے، اگر درخت محبت کرے تو اس تبانے حنانہ کا نام کتاب میں محفوظ ہو جائے، جبل احد میں محبت کرے تو محبت تمہیں بے قرار کر سکتی ہے، حضور کی محبت تمہیں اطمینان عطا کر دے گی، حضور کی محبت تمہیں سکون عطا کر دے گی، حضور کی محبت تمہارے دلوں میں انقلاب پیدا کر دے گی۔ آئیے میں آپ کو سب سے پہلے حضرت فاطمہ بنت قیس جو ایک حسین و جمیل صحابیہ تھی، ان کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ اکبر، مشہور ان کے حسن کے حوالے سے، ان کے جمال کے حوالے سے بڑا چرچا تھا، بڑی مشہور تھی حسن کے اعتبار سے، اور ان کے لیے ایک عظیم رشتہ آیا، کس کا جانتے ہیں؟